انرجی کے جو اپروو کیے گئے ہیں وہ پروجیکٹ ہیں ہائیڈل الیکٹریسٹی کے. اس کے اندر کوہالہ شامل ہے, آزاد پتن شامل ہے, اور یہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے صرف یہ 2 پروجیکٹ جو میں نے آپ کو بتائے. اسی کے ساتھ ساتھ سی پیک کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ جو ہے ML1 جو کئی بلین ڈالر کا منصوبہ ہے, اور کسی بھی ابھی تک جتنے بھی سی پیک کے منصوبے ہیں ان سب سے بڑا منصوبہ ہے. وہ بالکل فائنل سٹیجز کے اندر ہے. اس کی فائنینسنگ کی ابھی پچھلے ہفتے میٹنگ ہوئی تھی, بہت کلوز آ گئے ہیں ہم اس کے, اور انشاءاللہ تعالی اگلی JCC کے اندر جو جوائنٹ کمیٹی ہوتی ہے, جو ایپیکس باڈی ہے جو سی پیک کو ڈیل کرتی ہے, اس کے اندر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ فائنل بھی ہو جائے گا. سو وہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. لیکن شاید جو سب سے اس کا جو اہم حصہ ہے سی پیک کا, یہ تو انفراسٹرکچر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا فیسیلیٹیٹیو انویسٹمنٹ ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں کاروبار کیسے بڑھے گا, صنعت کیسے لگے گی, زراعت میں کیسے ترقی آئے گی, نوجوانوں کو روزگار کیسے ملے گا. اب وہ والا کام شروع ہو رہا ہے. رشا کئی کی جو اسپیشل اکنامک زون ہے, SEZ ہے سی پیک کے انڈر, اس کی پہلی جو انڈسٹری ہے وہاں پر لگنی شروع ہو گئی. یہ پہلی چائنیز انویسٹمنٹ ہے سی پیک کے تحت, انڈسٹریل انویسٹمنٹ جو پاکستان کے اندر آ رہی ہے. کل ان کا یہاں پر شپ بھی لگنے والا ہے, پہلی ان کی مشینری آ گئی ہے, رشکئی چل رہا ہے, فیصل آباد اکنامک زون جو ہے اس کا افتتاح ہو چکا ہے. زراعت کے اندر منصوبے جو ہیں وہ فائنلائز ہو رہے ہیں اس JCC کے اندر, جس کے ابھی بالکل فائنلائز ہو رہے ہیں. اگلے چند میرے خیال میں 1-2 ہفتے کے اندر وہ فائنلائز ہو جائے گا پروگرام ہمارا JCC کا. تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف سی پیک چل رہا ہے بلکہ اس میں وسعت آ رہی ہے, اور اب وہ زیادہ اہم فیز شروع ہو رہا ہے سی پیک کا اس کے بنسبت جو دوسرا ہے جو پہلے فیز تھا. اور آخری بات اس کے اندر میں یہ کروں گا, جو سب سے بڑا ایک جس کے اوپر بہت بڑا سوال بھی اٹھا تھا, ویسٹرن الائنمنٹ جس کو کہتے ہیں, جو مغربی راستہ تھا, جس کو اگر آپ کو یاد ہو تو بہت کنٹروورسی تھی, اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بہت اس بات کے اوپر اعتراض بھی اٹھایا گیا تھا. وہ ویسٹرن الائنمنٹ پہ تو کام اصل میں ہوا ہی اس حکومت کے آنے کے بعد ہے. وہ تو پچھلی حکومت کے اندر اس کے اندر سے مشکل سے کوئی کام ہوا تھا. کراچی کے جو 1100 ارب روپے پیکج کا اناؤنس ہوا تھا, تو کراچی والے جو بہت سارے منصوبے K4 وہ رک گیا تھا, اس کے اوپر کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ باقی گرین لائن کی جو بات ہوئی بس کی, وہ سروس کے لیے کراچی والے ابھی تک انتظار کر رہے ہیں, اور جو 1100 ارب کے میجر پیکج ہے اس کو وفاقی حکومت کتنے پیسے اگلے 3 سال میں بنانے کا ہے؟ دیکھیے اس میں 1100 ارب میں سے کچھ 630 ارب کے قریب جو ہے وہ وفاق کی ذمہ داری تھی. 5 بڑے منصوبے ہیں اس کے اندر. گرین لائن جس کا آپ نے ذکر کیا, گرین لائن انشاءاللہ تعالی جو پوری ہماری کوشش ہے کہ اگست کے مہینے میں گرین لائن شروع ہو جائے. کراچی میں پہلا جدید ٹرانسپورٹ کا منصوبہ جو ہے گراؤنڈ پہ آ جائے گا, اور کراچی والے اس پہ سفر شروع کر دیں گے. دوسرا منصوبہ جو ہے, جو سب سے جس کی وجہ سے یہ ساری بات چیت شروع ہوئی تھی, وہ جو برساتی نالوں کا مسئلہ ہے. تو محمود آباد, گجر اور اورنگی 3 نالے جو ہیں, بڑے نالے جو ہیں, ان کی ذمہ داری وفاق نے لی تھی. محمود آباد کے اندر کمپنسیشن دے کے وہ گھر جو ہیں جو انکروچمنٹ ہوئی بھی تھی وہ بھی ہٹائے جا چکے ہیں, ان کو معاوضہ بھی دیا جا چکا ہے, اور فزیکل وہاں پہ کام شروع ہو چکا ہے. اسی طریقے سے گجر اور اورنگی کے اندر کام شروع ہو رہا ہے. اس میں بیچ میں کچھ کورٹ کا ایک سوال آیا ہے, اس کو ہم ڈیل کر لیں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہی آبجیکٹو ہے اس کا کہ وہ بھی جولائی اگست تک جو ہے یہ کام مکمل کر دیا جائے. تو 2 تو یہ منصوبے ہو گئے. اگلے 2 منصوبے جو ہیں وہ ریلویز کی ذمہ داری ہے. ایک کراچی فریٹ کوریڈور ہے. آپ کو پتا ہے کہ 2 مسائل ہمیں ہو رہے ہیں. ایک تو پورٹ کے اوپر بیک لاگ کریٹ ہو جاتا ہے, ڈیمریجز دینے پڑتے ہیں ہمارے جو کاروبار کرتے ہیں, جو امپورٹس کرتے ہیں, تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے. اور دوسرا شہر کے اندر سے ایک بہت بڑی جو فریٹ کی ٹریفک جاتی ہے, کنٹینرز جاتے ہیں, ان دونوں پرابلمس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک پیرلل لائن ڈالی جا رہی ہے. کراچی پورٹ سے وہ پپری تک جائے گی. اس کے اوپر کنسلٹنٹ اوارڈ ہو گیا تھا, ڈیزائن کا کام شروع ہو چکا ہے, اور اس وقت انیشل سافٹ مارکیٹنگ کا کام جو ہے اس کو شروع کرنے والے ہیں. انشاءاللہ تعالی اسی سال کے اندر اس منصوبے کے اوپر بڈنگ بھی ہو جائے گی. بلکہ میں تو کراچی کے بزنس مین سے بولوں گا, خاص طور پہ دنیا کے بزنس مین سبھی کر سکتے ہیں, لیکن خاص طور پہ کراچی کے بزنس مین سے کہوں گا کہ اس کے اندر ضرور شرکت کریں, کیونکہ یہ BOT کی بنیاد کے اوپر کیا جائے گا. پرائیویٹ سیکٹر چلائے گا اس کو, ریلویز نہیں. اور دوسرا منصوبہ جو ہے وہ تو خیر ہم جو کراچی میں رہتے رہے ہیں وہ پچھلے 30 سال سے اس کی بات سنتے رہے ہیں. کراچی سرکولر ریلوے کبھی زیادہ کام ہو جاتا ہے, کبھی کم ہو جاتا ہے. وہ منصوبہ جو ہے اس کا بھی کنسلٹنٹ اوارڈ ہو گیا ہے, ڈیزائن بن گیا ہے,
اور تیزی سے اس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال کے اندر اس کے اوپر بھی بڈنگ ہوگی اور فائنلی یہ 30 سال سے جس منصوبے کی ہم باتیں سنتے تھے وہ اس سال جو ہے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. یہ بھی بی او ٹی میں کرنا ہے, یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر پارٹیسپیشن سے کرنا ہے. آخری منصوبہ جیسے آپ نے کہا K4 تھا, K4 کے اوپر جو ہے وہ ایکسچینج جو ہو چکا ہے سندھ حکومت کے پاس تھا, صحیح آپ کہہ رہے ہیں وہ رک چکا تھا, پروجیکٹ 2-3 سال سے رکا ہوا تھا. وابڈا کے پاس اب وہ ذمہ داری دی گئی ہے, وابڈا اس کی ری انجینئرنگ کے کام اس وقت کر رہا ہے اور اس منصوبے کے اوپر امید ہے کہ سیکنڈ ہاف آف دا ایئر کے اندر کام ہو جائے گا, کیونکہ یہ سارے جو وفاق نے لیے تھے سوائے برساتی نالوں کے, باقی جو پروجیکٹ ہے وہ بڑے نوعیت کے پروجیکٹ ہے. تو ظاہر ہے اس میں پہلے ڈیزائن کا کام ہوتا ہے, پھر بڈنگ ہوتی ہے, اوارڈ ہوتا ہے, تو شروع کے اندر آپ کو فزیکل کام نظر نہیں آتا, لیکن انشاءاللہ اس سال کے آخر تک آپ کو یہ تمام منصوبے جو ہیں وہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے. سر, آپ کی گورنمنٹ ریٹ کے بارے میں بات کرتی ہے, ایکسپورٹ کے بارے میں بات کرتی ہے, لیکن پرائسز جو ہیں وہ آئے روز نئے ہوتے ہیں. آپ کے کاٹن یارن کا مسئلہ ہے, بیٹ کا مسئلہ رہا, پھر شوگر کا مسئلہ آ گیا, انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے. تو پلاننگ کہاں ہے گورنمنٹ کی, کیا پلاننگ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ابھی ایک ڈیسیجن آیا انڈیا کے امپورٹ کا, وہ بھی آپ نے جو ہے اس کو نظر انداز کر دیا. تو آپ کے پاس پالیسی کیا ہے, کس طرح سے لوگوں کی جو ضرورت ہے وہ پوری کی جائے گی, جو انڈسٹری کی ضرورت ہے وہ کیسے پوری ہوگی, جو آپ ٹارگیٹ سیٹ کر رہے ہیں وہ کیسے اچیو کریں گے جو آپ پاس پلاننگ نہیں ہوگی؟ اچھا چلیں پلاننگ کو اور دیکھ لیتے ہیں کہ ایکسپورٹ کی ہم صرف باتیں کرتے ہیں, یہ کچھ ہوتا بھی ہے. پچھلے شاید 10 یا 11 سال کے بعد پہلی دفعہ ہے کہ 6 مہینے لگاتار $2 ارب ماہانہ سے زیادہ کی ایکسپورٹ ہوئی ہے. یہ باتیں نہیں ہیں, یہ ڈالر ہیں جو ملک کے اندر آئے ہیں, سرکار نے نہیں کمائے, پاکستان کے بزنس مین نے کمائے ہیں, پاکستان کے ایکسپورٹر نے کمائے ہیں. تو وہ تو ایک ایسی انڈسٹری, ایک پاکستان کی میں کہوں گا کہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر آپ ایکسپورٹ نہیں چلا سکیں گے تو آپ ملک کو آگے لے کر نہیں چل سکتے. ایشیا کے اندر تمام وہ ممالک جنہوں نے تیزی سے ترقی کی ہے انہوں نے اپنی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ کیا ہے, اور یہ ایسی چیز تھی جہاں 5 سال بعد جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو اس سے ایکسپورٹس کم تھی جو اس سے 5 سال پہلے تھی. یہاں پہ آپ کو بڑھتی ہوئی سامنے آلریڈی نظر آ رہی ہیں. تو یہ اب قیاس آرائی نہیں ہے, یہ تو ہو چکا ہے. جو آپ نے اس کے علاوہ پلاننگ کی بات کی, فیسیلیٹیشن کے لیے کراچی کی اگر میں خاص طور پہ بات کروں, بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ بجلی کا مسئلہ ہے. بجلی کے مسئلے کے اوپر پچھلی گرمیوں کے اندر میں نے آ کے کراچی کے اندر اعلان کیا تھا کہ ہم اگلی گرمیوں سے پہلے کم سے کم جو ہے 900 میگا واٹ اضافی بجلی سپلائی کریں گے کراچی کو, جس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ یہیں پہ کہ الیکٹرک کا نیا پروجیکٹ لگنا تھا اور کچھ جو ہے باقی پاکستان سے کنیکٹ کر کے ہم نے NTDC کے سسٹم سے بجلی سپلائی کرنی تھی. تو آپ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ 900 نہیں 1000 میگا واٹ سے زیادہ سسٹم کے اندر ہوں گے. 450 میگا واٹ کا یونٹ کے الیکٹرک کا آن سٹریم آ رہا ہے, انشاءاللہ مئی کے مہینے میں آ جائے گا, اور 600 میگا واٹ سے زیادہ ہم NTDC کے اندر کیپیسٹی کریٹ کر رہے ہیں آنے کے لیے. تو یہ میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو یا ہو گئی ہیں یا اگلے مہینے کے اندر آپ کو نظر آ جائیں گی. فیوچر کے اندر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, پھر کراچی کی نسبت سے 2100 میگا واٹ کا 3 سال کے اندر ہم بجلی کی سپلائی کا اضافہ کرنے جا رہے ہیں. 2750 سے زیادہ سسٹین نہیں ہو رہا تھا پچھلے سال, وہاں سے ہم اس کو تقریباً 5000 پہ لے جانے والے ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو اسی طریقے سے آپ انڈسٹری بڑی صنعتوں کو دیکھیں, اس وقت بڑی صنعتوں کے اندر جو اضافہ ہو رہا ہے ہمارا پچھلے سال کی نسبت وہ ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہو رہی ہے. کسی مہینے میں 12% زیادہ, کسی مہینے میں 13% زیادہ, حالانکہ بڑی صنعتوں کے اضافہ سلو ہوا تھا. سیمنٹ کے ریکارڈ ڈسپیچ ہو رہے ہیں, اپنی گاڑیوں کی ریکارڈ پروڈکشن ہو رہی ہے. بجلی کے لیے ہم نے انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے جو انڈسٹریل سپورٹ پیکج کا اعلان کیا تھا, جس میں ساری انڈسٹری کو, جو بڑی انڈسٹری ہے اس کو ₹12.96 یونٹ, اور جو چھوٹی انڈسٹری ہے اس کو ₹8 یونٹ بجلی دی گئی تھی. اس کی وجہ سے الحمدللہ آپ کو مجھے خوشی ہے بتاتے ہوئے کہ پچھلے ماہ کے اندر جو کنزمپشن ہوئی ہے, بجلی کی کھپت ہوئی ہے, وہ 15% زیادہ تھی بنسبت اسی مہینے کے پچھلے سال کے. سو وہ ظاہر ہے انڈسٹری چل رہی ہے, بڑھ رہی ہے, اس لیے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. ایکسپورٹ بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے. ابھی اور بہت بہتری کی گنجائش ہے, اور اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں, کیونکہ وہ سب بہتری جو کرنی ہے اس کے لیے حکومت صرف ایک فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کر سکتی ہے. سینٹر فارورڈ تو یہ لوگ ہیں, یہ مجھے کہہ رہے تھے سینٹر فارورڈ, اصل سینٹر فارورڈ تو یہ لوگ, پاکستان کی معیشت کے سینٹر فارورڈ تو یہاں بیٹھے ہیں اس ٹیبل کے پاس. مہنگائی بہت زیادہ ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے. میں کاٹن یارڈ شوگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر بڑا واضح فیصلہ کر لیا ہے. دیکھیں جو ہمارا مسئلہ ہے یہ ٹریڈ کا انڈیا کے ساتھ, وہ معیشت کی بنیاد پہ نہیں ہوا تھا, وہ ایک اصولی فیصلہ تھا جو انہوں نے کشمیر کے ساتھ کیا
وہ عالمی جو قوانین ہیں اس کی بھی خلاف ورزی تھی، اور کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم چل رہا تھا اس کو ایک نئے لیول پر لے کر چلے گئے. پورے ایک انہوں نے علاقے کو ایک جیل کے اندر کنورٹ کر کے رکھ دیا. اتنا بڑا ظلم اگر آپ کے پاس ہو رہا ہو تو آپ اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے. اس لیے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ تو ہم نہیں کریں گے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ہدایات اپنی معیشت کی ٹیم کو یہ دی ہیں کہ آپ آلٹرنیٹ لے کے آئیں. ہم نے مدد بھی کرنی ہے، ہم نے اپنی انڈسٹری کو سپورٹ بھی کرنا ہے، لیکن اس راستے سے نہیں کرنا. مجھے آلٹرنیٹ بتائیں کیا فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ میں ضرور کروں گا. مہنگائی کے حوالے سے بتائیے گا، مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس پر آپ نے اپنا وفاقی وزیر خزانہ بھی طے کیا ہے اور جنہوں نے آپ کو ریپلیس کیا تھا، مگر یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی جو کپتان ہے ان کی ٹیم جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو پا رہی ہے. آپ ایک لاتے ہیں، آپ شوکت طرین صاحب کو لے کر آئے ہیں. شوکت طرین صاحب بالکل آپ کی جو پالیسی ہے روپی کے حوالے سے، ڈالر کے حوالے سے، اس سے ایڈورس بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روپی کو اور ڈالر کو ہمیں ایک جگہ پہ 2-2.5 سال کے لیے مستحکم رکھنا چاہیے، جس سے معیشت میں زیادہ بہتری آئے گی. اور خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ ڈالر کی وجہ سے بڑھی ہے. تو آپ کی جو پریویس پالیسیز تھی اس پہ شدید قسم کے جو ہے اعتراضات آ رہے ہیں کہ جو ڈی ویلیویشن کی ہے اس سے ایکسپورٹس نہیں بڑھی ہیں، اس سے جو ہے مہنگائی ملک میں بہت زیادہ ہوئی ہے. مرغی جو ہے 500 روپے کلو ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو تیل ہے وہ بھی اپنی ریکارڈ سطح پر خوردنی تیل بھی پہنچ گیا. اگر آپ کہیں تو لفٹ اور گو آن، تو مہنگائی جو ہے سب سے بڑا کمپوننٹ ہے جس کی وجہ سے عوام سب سے زیادہ پریشان ہے. جی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور اسی لیے وزیر اعظم شاید اب صدر ٹائم جو لگاتے ہیں وہ لگاتے ہی مہنگائی کے ڈیل کرنے کے لیے ہیں. آپ نے ابھی ناصر مقبول صاحب سے سنا، یہ حکومت کے نمائندے نہیں ہیں یہ، اور انہوں نے جہاں ان کے خیال میں حکومت کی کارکردگی بہتر ہو سکتی تھی، جہاں وہ تنقید بنتی ہے، انہوں نے تنقید بھی کی، لیکن ساتھ انہوں نے ایک یہ حقیقت یہ بھی بتائی کہ عالمی منڈی کے اندر جو کموڈیٹیز ہیں، اجناس جو ہیں، ان کی قیمت بڑی تیزی سے بڑھی ہے، اور ایک وجہ جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے وہ یہی بنی ہے. اب آپ آ جائیں ڈی ویلیویشن کے اوپر. دیکھیں، ڈی ویلیویشن جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت نے نہیں شروع کی تھی. میں بار بار یاد دلاتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ لوگ نہیں سننا چاہتے، بہت میرے جرنلسٹ دوست ہیں کئی جو ناراض ہوتے ہیں کہ آپ کیوں ان کی بات کرتے ہیں. سر، ہم تو ساری جب تک ہیں ہم کرتے رہیں گے، یاد دلاتے رہیں گے. یہ جو تنقید کر رہے ہیں، اسحاق ڈار کی پالیسی روپے کو منجمد رکھنے کی اسد عمر نے نہیں بدلی تھی، حفیظ شیخ نے نہیں بدلی تھی، مفتاح اسماعیل نے اور شاید خاقان عباسی نے بدلی تھی. روپیہ دسمبر 2017 میں 105 کا تھا، جس وقت تک الیکشن ہوا تو روپیہ 127 ہو چکا تھا. 22 روپے کی قیمت کے اندر کمی آ چکی تھی، قدر کے اندر صرف 7 ماہ کے اندر. اس وقت 127 کا تھا، آج 152 کا ہے. یعنی تحریک انصاف کی حکومت میں 2.5 سال کے اندر روپے کی قدر کے اندر کمی 25 روپے ہوئی ہے. 2.5 سال میں 25 روپے ہوئی ہے، اور صرف 7 ماہ کے اندر 22 روپے کمی ہوئی تھی مسلم لیگ نور کی تحریک انصاف کی حکومت آنے سے پہلے. وہ آپ روپے کی قدر مستحکم ایسے نہیں رکھتے ہیں کہ آپ ڈالر پھینک کے مستحکم کریں، آپ بنیادی بہتری کرتے ہیں معیشت کے اندر. آج صورتحال یہ ہے کہ ایک بھی ڈالر خرچ کیے بغیر سینٹرل بینک کے ریزرو کا، ایک بھی ڈالر، وہاں اربوں ڈالر انہوں نے خرچ کیے اس کے مستحکم کرنے کے لیے، یہاں ایک بھی ڈالر خرچ کرے بغیر پچھلے تقریباً 1 سال کوئی 8-9 مہینے کے اندر روپیہ 168 روپے ڈالر سے 152 روپے ڈالر پہ آ چکا ہے. 16 روپے کی قدر بہتر ہوئی ہے بغیر کسی اسٹیٹ بینک کے ڈالر ضائع کیے ہوئے. یہ ہوتی ہے بنیادی تبدیلی. صاحب، یہ میں نے مہنگائی کے حوالے سے بات کی ہے، فیڈریشن چیئرمین کے صدر نے آپ کے بارے میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ اختیار کو بند کر دینا چاہیے. کیا اس کا مطالبہ ٹھیک ہے؟ دوسرا، آپ وزیر اعظم صاحب ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں، ایکسپورٹ بڑھانے کے حوالے سے ابھی تک این سی او سی کے جو فیصلے آپ بھی اس کو لیڈ کرتے ہیں، اس میں مارکیٹوں کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا ہے؟ کیونکہ آج کراچی میں پھر ایک میچ شروع ہو گیا ہے کہ مارکیٹیں بند کرانے شروع کر دی گئی ہیں 2 روز کے لیے. ابھی یہ سچویشن چل رہی ہے کراچی میں. کیا ایس او پی کے تحت کراچی میں مارکیٹیں بند ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یہی بات ہوتی ہے کہ جب مارکیٹ بند ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر لاسز شروع ہو جاتے ہیں. پہلے اس کا جواب دینے کے میں دوسرا سوال. اچھا جی، اس سے پہلے آپ نے ایک اور چیز پوچھی تھی، اس سے پہلے ایف بی آر والا. ایف بی آر کا اس کا جواب جو ہے وہ ہم آدھر سے لیں گے، لیکن چلے میں آپ کو وہ بول دیتا ہوں جو میں آن کیمرہ آن ایئر بول چکا ہوں، اور اس وقت بولا تھا جب میں اپوزیشن میں نہیں تھا، جب میں وزیر خزانہ پاکستان کا تھا. اور میں نے یہ سوال
اور मैंने कहा ये था, मुझे याद है वो इवेंट भी कौन सा था जिसके अंदर हमने 100 सबसे बड़े टैक्स पेयर्स को अवार्ड दिए थे, तो वजीर आजम उसको चीफ गेस्ट थे उसके अंदर, तो उनके सामने मैंने कहा था कि मैंने कहा एफबीआर मुझसे इतने सवाल पूछती है या पाकिस्तान के किसी टैक्स पेयर से इतने सवाल पूछती है जो आप अपनी बेटी का रिश्ता देने से पहले भी नहीं पूछते, उन सवालों का करते क्या है? तो क्या एफबीआर की कारकर्दगी के अंदर बेहतरी की गुंजाइश है? इसमें कोई शक नहीं है। उसका इलाज क्या है, बंद करना है, कुछ और, वो मैं हमाद अज़हर साहब उसका जवाब दे देंगे। जहां तक आप इसकी एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं और साथ आपने मार्केट की बात की, देखें हमने जो सबसे पहली मईशत की एक्टिविटी जिसको खोला था, सबसे पहले जिस वक्त शुरू में बंदिश हुई, वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी, क्योंकि जब तक आप डॉलर नहीं कमाएंगे या वो इंडस्ट्री उसके बाद हमने फौरन खोली जो सब्स्टिट्यूशन करती है, यानी इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूशन करती है, तो उस इंडस्ट्री को तो बिल्कुल भी हम बंद नहीं करना चाहते। लेकिन जिस तेजी से इस वबा का फैलाव हुआ है, उसमें अगर हम बरवक्त इकदाम न करें तो उसमें खतरा ये है कि ये सेक्टर जो सबसे ज्यादा मईशत के लिए अहम है वो भी लपेट में आ सकते हैं। मैं इसी के साथ वो दूसरी जो कमेंट किया था, मैं उस पर भी, रेस्टोरेंट्स के ऊपर भी कमेंट कर लेता हूं। हम इस वक्त कल जो हमारे क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स थे, यानी वो लोग जो ऑक्सीजन पे हैं या वेंटिलेटर के ऊपर हैं पाकिस्तान के अस्पतालों में कोविड के, वो 3400 से ज्यादा पहुंच चुके हैं। यानी हम जो जून की पहली पीक थी, हम वहां पे पहुंच चुके हैं और अभी इसके अंदर इजाफा हो रहा है। तो हमें बरवक्त इकदाम करने की कुछ जरूरत है, वरना ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता पूरी मईशत हमें बंद करने की जरूरत पड़े। सो 2 दिन हफ्ते के अंदर मार्केट्स बंद करने का बिल्कुल फैसला हुआ था। टेक्निकली कराची उस पॉजिटिविटी से नीचे है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर उन्होंने ये फैसला किया है तो मैं सिंध गवर्नमेंट के इस फैसले को सपोर्ट करूंगा। बरवक्त फैसला कर लें ताकि ज्यादा तकलीफ से बन जाए। देखिए रेस्टोरेंट का अब हमने क्या किया मुख्तलिफ जो बाकी दुनिया से था, क्यों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान की तारीफ की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की तारीफ की, बिल गेट्स ने पाकिस्तान की तारीफ की, लैरी समर्स इकोनॉमिक एडवाइजर अपने क्लिंटन के, उन्होंने हमारी तारीफ की। क्यों करे थे तारीफ? हमने किया ये कि वो चीज जिससे कम मईशत के ऊपर असर हो, कम से कम रोजगार पे असर हो और ज्यादा से ज्यादा वबा के फैलाव पे असर हो, हमने टारगेटेड एक्शंस किए। इसलिए कुछ कीमत तो अदा करनी पड़ती है। बदकिस्मती से यह नहीं हो सकता कि सब कुछ खुला रहे और वबा रुक जाए, और वबा अगर ज्यादा फैल गई तो फिर सब बंद होने का खतरा होता है। तो जो हमने रिस्क देखा, जिन इंडस्ट्री से और जिस एक्टिविटी से सबसे ज्यादा रिस्क आ रहा था, फर्क उसी मॉल के अंदर शॉपिंग करने और रेस्टोरेंट का फर्क ये है कि शॉपिंग आप मास्क पहनकर कर सकते हैं, और ये अब सारी रिसर्च आ चुकी है दुनिया की। अगर आप मास्क पहन लें, जो मुझे लग रहा है कुछ इस कमरे में लोगों ने नहीं पहना हुआ, खुशी है कि ज्यादातर ने पहना हुआ है, तो तकरीबन 90% तक फैलाव के अंदर कमी आ सकती है। लेकिन आप खाना मास्क पहनकर नहीं खा सकते, इसलिए हमने कहा है कि थोड़ी सी जिद्दत करें। और बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने एडजस्ट भी किया। इधर डिफेंस के अंदर अगर आप चले जाएं तो आपने देखा है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ने आउटडोर जो है वो डाइनिंग शुरू कर दी है, टेक अवे है, ताकि कम से कम रोजगार पे असर हो। लेकिन ये इनडोर खाने की जो चीज है, चाहे वो शादी हो या रेस्टोरेंट है, वो इतना हाई रिस्क है कि उस एक टारगेटेड एक्टिविटी को हमें करना पड़ा। सो आखिरी सवाल ले लें सर, आखिरी सवाल उसके बाद। एक सवाल मेरा रह गया था, वो आपने स्टील मिल के हवाले से एक बड़ा ऐलान किया था, जो बड़ी वीडियो आपकी वायरल हो रही है, वो अभी भी दिखा दें, वो अभी दिखा दें बेशक। स्टील मिल के मामले पर आपका क्या स्टैंड है बनना है? देखिए स्टील मिल का वन लाइनर में सिंपल ये भाई, उस वक्त भी हम कहते थे कि ये मिल चल सकती है, ये कोई वजह नहीं है कि ये मिल बंद हो, और आज भी वही स्टैंड है। और इंशाल्लाह ताला मैं उस दिन हमाद अज़हर से पूछ रहा था, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज के नीचे आता है, तो हमाद से मैं लास्ट वीक पूछ रहा था, और फिर उसके बाद मोहम्मद मियां सुमरो जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर है उनसे भी बात हुई। इंशाल्लाह ताला अगस्त के महीने के अंदर उसके अंदर आ जाएंगी। 4 कंपनीज हैं बैनुल अक़वामी कंपनीज जो उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है जो उस वक्त था, ये स्टील मिल चल सकती है, यहाँ पे लोगों का रोजगार हो सकता है और ये वैल्यू एडिशन कर सकती है। आप कुछ तकलीफ करते रहे हैं, आपकी 2 पिछली हुकूमतें, नवाज शरीफ और जरदारी साहब की हुकूमतें तकलीफ करती रही कि कराची मुआशी हब है, कराची कमाकर पाकिस्तान को देता है, कराची की अहमियत और अफादियत अपनी जगह मुसल्लम है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि जब अपोजिशन में होते हैं तो यहाँ के लिए आवाजें बुलंद होती हैं, जब हुकूमत में आते हैं तो कराची के लिए कोई तरक्याती पैकेज नहीं होते और जो ऐलान होते हैं उस पर अमल ही नहीं होता। कराची बद से बदतर होता जा रहा है।
آپ خود اس شہر کے میں رہ چکے ہیں، کبھی عرصہ یہاں گزارا ہے آپ نے، آپ خود تسلیم کیوں نہیں کرتے اور آپ کی حکومت کیوں نہیں تسلیم کرتی کہ کراچی اگر بہتر نہیں ہوگا تو پاکستان بہتر نہیں ہوگا؟ کراچی کب اس کی قسمت کب بدلے؟ اچھا جی، یہ تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں اور ہم آج بھی کہتے ہیں. ابھی تو آپ کے سوال کے اوپر دو پہلو آتے ہیں، میں دونوں پہ. پہلی بات تو آپ نے کہا کوئی پیکج کا اعلان نہیں ہوتا. میرے تو کابینہ کی میٹنگ کے اندر کچھ کولیگ نے کہا کہ یہ سارے پاکستان کا پیسہ کراچی کیوں لے کے جا رہے ہو، اور میں نے ان کو ثابت کیا اعداد و شمار سے کہ جتنا ہم نے پیکج اعلان کیا ہے وہ کراچی کا حق بنتا ہے. یہ شہر جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا ٹیکس دینے والا شہر ہے، تو پیکج کیوں نہیں ہوتا یہ تو آپ ماننا پڑے گا، پیکج ہوتا ہے، اس پہ کچھ کام نہیں ہوتا. سر عمل درآمد میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے جواب دے دیے. میری اب آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی، اس دن جس دن گرین لائن چلے گی نا تو آپ چلیں گے میرے ساتھ اس بس پہ اور اسی کیمرہ کے اندر ریکارڈ کریں گے اور آپ کہیں گے ہاں واقعی میں زمین پر بھی کام ہوا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں محمود آباد میں کیا کام ہو رہا ہے وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں. یہ دوسرے کے سی آر اور وہ جو ہے وہ تو ظاہر ابھی پلاننگ سٹیج پہ ہے، تو ادھر زمین پہ کام نہیں ہے، وہ آپ کو 3-4 مہینے میں وہ بھی نظر آ جائے گا. جو کراچی کی بجلی بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کہ نہیں رہا ہے؟ بالکل رہا ہے نا. کراچی کے اندر مجھے بتا دیں کہ پچھلے 12 سال میں بجلی کے کتنا اضافہ ہوا تھا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف اس سال کے اندر اگلے یہ اپریل میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں مئی کی بات کر رہا ہوں، بہت آگے کی نہیں بات کر رہا. 450 میگا واٹ لوکل پروڈکشن یہاں سٹارٹ ہوگی، 600 میگا واٹ این ٹی ڈی سی کے سسٹم سے 1000 میگا واٹ ایڈ کرنے جا رہے ہیں، اور 3 سال کے اندر 2100 میگا واٹ ایڈ کرنے جا رہے ہیں. سر یہ بڑی بڑی چیزیں، یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. سر آخری کرتے ہم تو ان کے پاس آئے تھے. 630 ارب روپے کا جو کوانٹم ہے اس کے حساب سے جو آپ 3 سال کا پلان کر رہے ہیں وہ اس کوانٹم کے پروجیکٹ نہیں آپ بتا پا رہے. سر میں نے تو آپ کو ایک پانچوں نام لے کے پروجیکٹ بتایا یار. پہلی بات تو میں یہ بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، لیکن میں آپ کو صرف بتا دیتا ہوں، اس میں صرف کے سی آر ہی 300 ارب روپے کا ہے. اس کے اندر جو آپ کا K4 ہے وہ تقریباً 70 ارب روپے کا ہے. آپ کا فریٹ کوریڈور جو ہے وہ 130 ارب روپے پہ آلریڈی دے چکا ہوں. اسی طرح یہ جو کار ڈالر بڑھتا ہے تو کمپلیٹ کر رہا ہوں، ڈالر بڑھ جائے تو وہ پرائز بڑھا دیتے ہیں. اس طرح تھوڑا سا مائنیوٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب پرائز انٹرنیشنل کم ہو تو وہ پھر کم بھی ہو. جائز بات. بہت بہت شکریہ پریس میڈیا کا، آپ نے سوال کیا اور بڑے تفصیل سے وزیر صاحب نے اس کا جواب دیا. میں آپ کو درخواست کروں گا کہ اگر آپ اپنا اکوپمنٹ یہاں چھوڑیں اور ہمیں ان ہاؤس کا ہمارا سیشن ہے اس کو شروع کریں اور آپ سے ملاقات ہو جائے. اکوپمنٹ لے جانے ورنہ ان کو ادھر ہی رکنا پڑے گا. اکوپمنٹ لے جانے چلے اتنی دیر میں اٹھاتے ہیں، بات چیت شروع کرتے ہیں، اتنی دیر میں اٹھاتے رہیں گے ساتھ.